آج 17 اکتوبر ہے اینڈ اٹ از آف کورس ایوری ڈے ہیز سم تھنگ جو کہ ہمارے زخموں کو کریدنے کے لیے بہت ہوتا ہے. اور پاکستان میں پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے اور یہ جو سیاسی چیزیں ہیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آئی انڈرسٹینڈ جب عبدالستار ایدھی نے ہارے تھے تو میرے ایک بھائی ہیں, انہوں نے کہا جی عبدالستار ایدھی وہ جی فلاحی کام کرتا ہے, اس کو کیا ضرورت پڑی تھی سیاست میں آنے کی. ٹھیک ہے جی, آپ کی رائے ہے. عبدالستار ایدھی لاسٹ. ڈاکٹر عبدالقدیر خان اینڈ آف کورس ہیرو آف پاکستان, کیونکہ ہم نے ہر ہیرو کے بیچ میں کیڑے نکالے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی آپ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جب انہوں نے پولیٹیکل انوالومنٹ چاہی تو بہت سے لوگ یہ کہتے تھے او وہ جی وہ سائنٹسٹ ہے, اس کو کیا ضرورت ہے اس میں آنے کی. ہم نے کسی کی بھی قدر نہیں کی, کسی کی بھی قدر نہیں کی, کیونکہ ہماری اپنی اپنی پارٹیز ہیں, ہماری اپنی اپنی فیورز ہیں. میں بھی اسی ریلے کا ایک حصہ ہوں. ڈاکٹر عبدالسلام باہر کے ملک میں گئے اور ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پہ سڑک بھی ہے. ڈاکٹر عبدالسلام کو وہاں پر بھی ہم نے اپنی دیواروں کو کھڑے کرنے کے بعد اپنے ہیروز کو کہیں پہ بھی آپ جا کے دیکھ لیں, کسی ہیرو کا نام دیکھ لیں, سامنے بیٹھے ہوئے 4 میں سے 2 بندے اس کے بیچ میں کیڑا نکال دیں گے. اور ہم میں سے ایک شخص بھی ہے جو 100% کچھ ڈیلیور کرنے کے قابل ہی نہیں. ڈاکٹر جناب حکیم سعید صاحب کی بات کرتی ہوں. وہ صرف حکیم نہیں تھے, انہوں نے اپنے آبائی پیشے کے بیچ میں رکھے. 9 جولائی 1993 میں یہ گورنر آئے. ہی واز نیور انٹو دا پالیٹکس, دیر واز اے ریزن دیٹ ہی کیم انٹو دا پالیٹکس. ان کی اسیسینیشن کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جناب ڈاکٹر سعید سندھ کے سابق گورنر, طب ادویہ سازی کے ادارے ہمدرد فاؤنڈیشن. آف کورس انہوں نے اپنا فارمیسی میں ڈگری حاصل کی, بیچلر کیا, پھر انہوں نے فارمیسی میں اپنا ماسٹرز کیا, اور اس کے بعد انہوں نے PhD اپنی کی تھی, اور باقاعدہ دوائیوں کی تیاری کے حوالے سے ممتاز شخصیت تھے. واٹ اے گریٹ پرسنالٹی, میسمرائزنگ پرسنالٹی تھی ان کی. سیاستدان, پاکستان کے طبیب. 17 اکتوبر آج ہی کا دن تھا, 17 اکتوبر کا الصبح, اور اپنے کلینک پہ جب وہ آیا کرتے تھے, مجھے یاد ہے میری جب 3 بار ان سے ملاقات ہوئی تو ارلی مارننگ یعنی ارلی رائزر تھے وہ. بہرحال 17 اکتوبر میں 1998 میں ان کو ان کے کلینک کے سامنے ہی آ کے حملہ کیا تھا, جبکہ بے شمار پیشنٹس ان کے کلینک میں منتظر تھے ڈاکٹر صاحب کے, اور حملہ آور آئے, گاڑی لے کے آئے. کتنے ظالم لوگ ہیں. آپ پولیٹیکل جو ڈویژنز ہیں ہماری, انہوں نے کسی بڑے کو بھی زندہ نہ رہنے دیا. اگین بہت سے لوگوں کو میرے سے اختلاف ہوگا, میں آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ اپنا مدعا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ پولیس, خفیہ اداروں اور استغاثہ کے مطابق قتل کے مقدمے میں جن لوگوں کو ملزم نامزد کیا گیا تھا ان کا تعلق یہ جو الطاف حسین صاحب کی متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. لیکن الطاف حسین اور MQM نے ہمیشہ اس کو الزام نام دیا. وہ MQM یہ کہتی تھی کہ نام ہمارا لگا دیا, کرنے والے کوئی اور ہیں, جسٹ ٹو ڈیفیم اس. سندھ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے برسوں جاری رہنے والی سنسنی خیز عدالتی کارروائی کے بعد بالآخر اس مقدمے میں نامزد تمام کے تمام ملزمان کو بری کر دیا تھا. اب صاحب اگر تو جب ہم اس اسیسینیشن والے دن کی طرف آتے ہیں, اس دن کے بعد 24 آورز کا جب میں دورانیہ آپ کے ساتھ کور کروں گی, تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کی اور ہم لوگ وی آر ویری بڑے برے طریقے سے پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ لوگ ہیں, اور جس میں ہم نے اپنی عظیم شخصیتوں کو بھی کھو دیا ہے. یہ 1920 میں پیدا ہوئے تھے, برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے تھے, اور ظاہر ہے طب کے بڑا نامور ایک خاندان تھا, اس میں یہ پیدا ہوئے تھے. ان کے والد حکیم حافظ عبدالمجید ان کے والد تھے. 3 بہن بھائیوں میں حکیم محمد سعید سب سے چھوٹے تھے. سیکنڈ بردر جو تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. 1906 میں دلی میں طب اور حکمت کا ادارہ ہمدرد خانہ, 1906 میں یہ ان کا ادارہ قائم ہوا تھا. 1906 کے بعد آپ سمجھیے گا 1920 میں حکیم محمد سعید پیدا ہوتے ہیں, اور ان کے والد صاحب نے 1906 میں یہ
طب کا اور حکمت کا ادارہ ہمدرد دواخانہ قائم کیا تھا. 1922 میں والد کے انتقال کے وقت، یعنی 20 میں یہ پیدا ہوتے ہیں، 22 میں ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. اس وقت حکیم محمد سعید صاحب کی عمر صرف 2 سال تھی. بہرحال ان کی والدہ رابعہ، انہوں نے ان کے باپ کا یہ جو دواخانہ تھا جو 1906 میں انہوں نے قائم کیا تھا، اس کو انہوں نے چلایا. ان کے جو درمیان والے بھائی تھے عبدالوحید، ان نوجوانی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. حکیم محمد سعید کی والدہ نے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم مجبوری کے بیچ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر تمام محرومیوں کے باوجود ان کی والدہ نے ان کو عربی میں، فارسی میں اور اردو اور انگریزی کی تعلیم ان کو دلوائی تھی. 1938 میں 18 برس کی عمر میں دہلی یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ لیا، فارمیسی میں گریجویشن کیا، میڈیسن کیمسٹری یعنی فارمیسی میں ہی آپ نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. اور پھر انہوں نے 1942 میں اپنے خاندانی ادارے ہمدرد وقف جو لیبارٹریز ہیں، اب یہ نہیں کہ انہوں نے ہومیوپیتھ کا کوئی کورس کیا تھا اور وہ ڈیفینیٹلی ڈیڈ از بیچلرز ماسٹرز، اور پھر بعد میں انہوں نے آ کے پی ایچ ڈی بھی کر لی تھی. 1945 میں انہوں نے فارمیسی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی، اور تحریک ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، 47 میں پاکستان بنتا ہے، 45 میں انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لی تھی. اور پھر یہ اس کے بعد ان کی والدہ لے کے ان کو پاکستان میں آ جاتی ہیں. 1920 میں پیدا ہوتے ہیں. 1948 49 29 ایئرز ان کی ایج تھی. 27 ایئرس 1920 میں پیدا ہوئے تھے نا، 20 میں پیدا ہوئے تھے، 47 میں 27 سال ان کی عمر تھی. پاکستان آ جاتے ہیں. 48 میں انہوں نے پاکستان میں آ کے ہمدرد پاکستان کی بنیاد رکھی تھی. حکیم محمد سعید نے 1952 میں ترکی گئے، اور ترکی جانے کے بعد انہوں نے فارمیسی میں انہوں نے پی ایچ ڈی اپنی مکمل کی. اینڈ پھر اس کے بعد ظاہر ہے ان کی لیبارٹری کے بیچ میں جو وہ پیٹنٹ چیزیں تیار ہوتی تھیں ان کو تیار کیا. اس کے بعد صرف یہی نہیں، اپنی فارمیسی کو بھی چلایا، ہمدرد پاکستان کو بھی چلایا. کیونکہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی فارمیسی میں، اس کے لیے انہوں نے کراچی سندھ یونیورسٹی میں پروفیسر آف فارمیسی کی حیثیت سے آرگینک کیمسٹری کی تعلیم بھی دی. آرگینک کیمسٹری یعنی ویری ویری it was gem of a man. 1963 میں اختلافات کی بنیاد پر انہوں نے سندھ یونیورسٹی سے استعفیٰ دے دیا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جو اپنے اصولوں کے اوپر چلتے ہیں نا اور کمپرومائز نہیں کرتے، اٹس بیٹر کہ کسی دوسرے کو برا کہا جائے، آپ وہ جگہ ہی چھوڑ دی جائے. بہرحال 1964 میں ان کو توجہ کب ملتی ہے؟ یہ 1964 آپ سمجھ لیجئے گا. 58 میں ایوب خان آتے ہیں، ایوب خان کا دور تھا، اور اس وقت حکومت میں وزارت صحت کے اعلیٰ ترین عہدیدار پاکستان آرمی میڈیکل کور کے سربراہ، یہ سرجن جنرل آف پاکستان لیفٹیننٹ جنرل واحد اگین فوجی تھے. تو صاحب ڈاکٹر حکیم محمد سعید نے ان کے اوپر تنقید کی. اب یہ جنرل کون ہے؟ یہ وہی جنرل واجد تھے جو حکمت اور وہ جنرل صاحب جو تھے نا وہ اگینسٹ طب اور حکمت کے خلاف تھے. مگر ڈاکٹر صاحب صرف ایک وہ صرف حکیم نہیں تھے، انہوں نے تو اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی تھی فارمیسی کے بیچ میں. واز اے ویری لرنڈ اینڈ فائن مین. مگر یہ جو لیفٹیننٹ جنرل واجد صاحب تھے، ان کا کوئی خار بھی تھا ان سے، مگر یہاں سے دس از سم تھنگ وچ براٹ ہم انٹو دا پالیٹکس. ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام 1985 میں طبی علوم کی جامعہ ہمدرد یونیورسٹی انہوں نے قائم کی. آپ دیکھیے اس قوم کو شعور دینے کے لیے، میں اور کسی چیز کا ذکر بھی نہیں کرتی، بچے کو تعلیم دینے کے لیے. نونہال آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے تو آج تک وہ چھوٹا سا رسالہ یاد آتا ہے. بہت خوبصورت تحریریں ہوا کرتی ہوتی تھی، بہت خوبصورت مورلز کے ساتھ کہانیاں ہوتی تھی. اب تو کہانیاں بھی مورلز کے بنا آنا شروع ہو گئیں. تو بہرحال حکیم محمد سعید جو تھے ہمدرد یونیورسٹی کے پہلے چانسلر مکمل ہوئے. انہوں نے 1985 میں یہ یونیورسٹی بنائی تھی. اپنی ڈیتھ تک یہ
اس کے چانسلر رہے، اور جب سے اس کو ہمدرد یونیورسٹی کو قائم کیا گیا تھا تب سے لے کے حکیم محمد سعید صاحب کی اسیسینیشن تک یہ اس کے چانسلر رہے۔ انہوں نے مدینہ دارالحکمت کی بھی بنیاد رکھی، جو ہمدرد یونیورسٹی اور ایک میڈیسنز اینڈ ڈینٹل کالج سمیت انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی سمیت کئی تعلیمی اداروں اور ایک لائبریری بیت الحکمت پر یہ مشتمل ہے۔ انگریزی کی انہوں نے، آپ کو ہم نے جیسے شروع میں کہا کہ گو کہ ان کے والد کا انتقال ان کی 2 سال کی عمر میں ہوا تھا، ان کی والدہ نے اس کو عربی، فارسی، اردو، انگریزی کی بہترین تعلیم دلوائی تھی، اور حکیم محمد سعید نے اپنی زندگی میں آگے آ کے پھر جو پڑھا تو انہوں نے 200 کے قریب کتابوں کے مصنف ہیں، بچوں کے رسالہ نونہال کے بانی تھے، تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے جرید پیامی کے مدیر بھی رہے، اور دنیا بھر میں طب اور حکمت کی تعلیم اور تدریس۔ آپ امیجن کیجئے اس شخص کی پروفائل کو۔ 19 جولائی، اور مارا کس نے ہوگا؟ وہ شخص جس نے شاید جس کو الف کا نام کوکو بھی نہ آتا ہوگا۔ اس ملک میں تعلیم یافتہ لوگوں کو ختم کرنے کے لیے جاہل مطلق لوگوں کی ضرورت ہے۔ شاید اس شخص کے پاس تعلیم ہوتی تو وہ یہ بھی نہ کرتا، اور ایسے لوگوں کو مروانا ان لوگوں کا کام ہے جو باؤنٹیز کے اوپر ایسے لوگوں کو مروا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو خوف آتا ہے کہ یہ لوگ معاشرے میں انقلاب نہ لے کے آ جائیں۔ یقیناً محرک کوئی اور تھا، مگر استعمال جس شخص کو کیا ہوگا وہ انتہائی جاہل اور اجڑ انسان ہوگا، جس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کس شخص کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1993 میں حکیم محمد سعید کو گورنر سندھ مقرر کیا گیا۔ 23 جنوری 1994 تک اس کے رہے، 93 سے لے کے 1994 تک۔ حکومت پاکستان نے 1966 میں ستارہ امتیاز اور بعد از وفات نشان امتیاز سے بھی نوازا۔ اب یہ قتل کیسے ہوا تھا؟ یہ کراچی کا ہی واقعہ ہے، اور اب کراچی میں تھے اپنے کلینک میں۔ ان کی عادت تھی یہ بہت صبح نہار منہ بہت صبح اٹھا کرتے تھے، اپنی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کلینک میں آیا کرتے تھے۔ کلینک میں ان کے مریض ان کے منتظر ہوا کرتے ہوتے تھے، اور ان کی ایک روٹین تھی کہ ایک ان کا جو محافظ تھا وہ ان کا ڈرائیور بھی تھا، وہ ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور پھر ان کے 2 محافظین ان کو ریسیو کرتے ہوتے تھے کلینک کے اوپر۔ ایگزیکٹلی سیم، نو بڈی کوڈ امیجن۔ ظاہر ہے صبح کا وقت تھا، فجر کا وقت تھا، نور پیر کا وقت تھا، اینڈ نو بڈی کوڈ ایکسپیکٹ کہ ایک دم سے گاڑیاں آئیں گی، اور ایک بھی نہیں 6-7 گاڑیاں آئیں گی، گاڑیوں کا ریلا جو ایک دوسرے کو کور کرتا ہوا آئے گا اور وہ گولیاں چلائے گا۔ اور کہتے ہیں حکیم محمد سعید کا منہ بھی اس طرف نہیں تھا جس طرف سے گاڑیاں یہ والی آئی تھیں۔ بہرحال اب میں آپ کو اس ایریے میں جب لے کے جاتی ہوں، آئی ریکویسٹڈ عامر 1950 میں ان کا جو کلینک ہے یہ مرکزی شاہراہ ایم اے جناح روڈ سے منسلک آرام باغ روڈ والے سرے سے داخل ہوتے ہیں۔ دائیں جانب کونے سے دوسری عمارت میں ان کا کلینک تھا۔ یہ ایم اے جناح روڈ کا وہ سنگم ہے جس کے ایک طرف آرام باغ روڈ ہے، دوسری جانب مشن روڈ پر ڈاؤ میڈیکل کالج اور سول ہسپتال کراچی بھی واقع ہے۔ قتل کی اس واردار میں زندہ بچ جانے والے حکیم محمد سعید کے نائب حکیم سید منظور علی 22 برس بعد بہت مشکل سے یہ واقعہ یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ 22 سال کے بعد حکیم سعید کا معمول تھا، وہ کہتے ہیں ان کا معمول تھا کہ وہ نماز فجر کے بعد اپنے مطب پہ آ جایا کرتے تھے، اور اس دن بھی ان کے جو ترینہ ملازم تھے کنگ خان، یہ ان کے ڈرائیور بھی تھے اور ان کے ملازم بھی تھے، ان کے گارڈ بھی تھے، آل ان ون، تو وہی گاڑی کو چلا رہے تھے حکیم سعید کو لے کے، وہ مطب کے اوپر آتے ہیں۔ ایک محافظ تھا صدیق، حکیم صاحب کے ساتھ آتا تھا۔ 2 محافظ ہمارے مطب کے دروازے پر پہلے سے ہی موجود ہوتے تھے جو ڈاکٹر صاحب کو ریسیو کیا کرتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ بہت خوش پوشاک سفید لباس زیادہ تر پہنتے تھے، جوتے بھی سفید پہنا کرتے ہوتے تھے، تو آپ جب آتے تھے تو آنے کے بعد آپ کی تسبیح آپ کے پاس ہوا کرتی ہوتی تھی، اپنی جو کیپ پہنی ہوتی تھی، کیپ کیونکہ مسجد سے ہوتے ہوئے آیا کرتے ہوتے تھے، تو یہ جو محافظین تھے فوراً پہلا کام یہ کرتے تھے کہ تسبیح اور کیپ ان کے سپرد کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں مطلب کہ محافظ اور عملے کے کوئی رکن جسے ولی محمد وغیرہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ان کے درجنوں مریض آئے ہوئے تھے اس دن بھی، اور کہتے ہیں کہ مطلب کے اوپر والے حصے میں جو فرسٹ فلور تھا، ہم مریضوں کو فرسٹ فلور کے اوپر بٹھا دیا کرتے ہوتے تھے، ہر ایک کا ٹوکن اس کے پاس ہوتا تھا اس کی باری کا، اور ان کو ہم ان کے دفتر میں ان کے کلینک کے باہر بٹھا دیا کرتے ہوتے تھے۔ اس دن بھی کہتے ہیں 17 اکتوبر، اس دن بھی تقریباً 30 سے 40 کے قریب مریض مطلب کے اوپر ان کے منتظر تھے۔
وہ فجر کے بعد مطلب آئے تو روشنی ابھی پوری طرح نہیں تھی، ابھی سورج نہیں، آپ کو پتہ ہی آج کل تھوڑا سا سورج دیر سے نکلتا ہے، تو یہی دن تھے، آپ سمجھ لیجیے آج 17 تاریخ ہے، ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ یہ جو حکیم منظور ہیں یہ بتاتے ہیں کہ حکیم عبدالقادر اور ولی محمد حسب معمول ڈاکٹر صاحب کے اپنے حکیم محمد سعید ڈاکٹریٹ کیا ہوا تھا، فارمیسی میں ڈاکٹریٹ کیا ہوا تھا، سو ڈاکٹر بھی اگر میں کہہ دوں تو کوئی بات نہیں، مگر کیونکہ وہ طب کے پروفیشن کے ساتھ وابستہ تھے تو اسی لحاظ سے حکیم محمد سعید کہتے ہیں یہ لوگ باہر کھڑے ان کا استقبال کے لیے موجود تھے۔ جو ہی گاڑی سے ڈاکٹر جناب حکیم محمد سعید جو ہی گاڑی میں سے اترتے ہیں تو حکیم منظور کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ہاتھ ملایا، انہوں نے اپنی جناح، کیپ اور تسبیح میرے ہاتھ میں دے دی۔ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، میں نے کہا کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے اگلی سانس آنی ہے کہ نہیں، اور کہتے ہیں یعنی اٹ واز فریکشن آف سیکنڈ، آپ سمجھیے گا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی گاڑی سے دروازہ کھول کے اترتے ہیں، 2 محافظ سامنے کھڑے ہیں، حکیم منظور صاحب سامنے کھڑے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے گاڑی سے نکلتے ہی اپنی کیپ اور تسبیح ان کے سپرد کی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا منہ اور حکیم منظور صاحب کا منہ کا رخ جو تھا نا وہ کلینک کی طرف تھا، یعنی مطب کی جانب تھا۔ اس وقت کچھ گاڑیاں ایم اے جناح روڈ کی جانب سے آرام باغ روڈ میں داخل ہوئیں۔ اچھا، یہ کوئی 1 یا 2 گاڑیاں نہیں تھیں، یہ تقریباً 6-7 گاڑیاں تھیں جو ایک دم سے داخل ہوتی ہیں، 3-4 گاڑیاں، 5 گاڑیاں تھیں، 6 گاڑیاں تھیں، جو بھی تھیں۔ اس وقت حکیم سعید عبدالقادر سے ہاتھ ملا رہے تھے، اچانک آنے والی ان گاڑیوں نے جو ایک دم سے انٹر ہوتی ہیں اس سڑک کے اوپر، انہوں نے ملٹیپل شوٹنگ شروع کر دی، اور بس جی کسی کو کہتے ہیں اٹ واز آل ان فریکشن آف سیکنڈ، کسی کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ شخص بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کدھر سے وہ لوگ آئے اور کدھر کو وہ لوگ نکل کے چلے گئے۔ فوری طور پہ جو ان کا کنگ خان تھا وہ تو گاڑی کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو تو گولی نہ لگی، مگر انہوں نے ملٹیپل گولیاں ماری تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کو گولی لگتی ہے، ڈاکٹر صاحب وہیں پہ گر جاتے ہیں، ان کا جو محافظ ہے وہ بھی فوراً ہی وہیں پہ گر گیا۔ یہ حکیم منظور کہتے ہیں گولی میری بازو میں بھی لگی، مگر میں فوراً زمین کے اوپر لیٹ گیا۔ بہرحال یہ جو حملہ آور تھے 5-6 گاڑیوں کے اوپر جو آئے تھے، انہوں نے آرام باغ روڈ پر مڑتے ہی حملہ کر دیا، انتہائی شدید فائرنگ ہوئی، بے تحاشا گولیاں چلیں۔ حکیم منظور کہتے ہیں کہ میں نے حکیم سعید کو زمین پر گرتے دیکھا، حکیم عبدالقادر اور ولی محمد بھی گولیاں لگتے ہی زمین پر گرے، ایک گولی میرے بازو کو بھی چھلتی ہوئی چلی گئی۔ محافظ عبدالرزاق بھی وہیں زخمی ہو گیا۔ حملہ ہوتے ہی یہ کہتے ہیں میں تو زمین پہ لیٹ گیا، مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے بھی گولی لگی ہے، یعنی آپ امیجن کریں پینک کتنا زبردست ہو جاتا ہے۔ البتہ اینی شاہدین موجود تھے، اور آپ سوچیے گا اوپر کلینک کے اوپر کے حصے میں جہاں ڈاکٹر صاحب نے پیشنٹس کو اٹینڈ، حکیم محمد سعید نے پیشنٹس کو اٹینڈ کرنا تھا، وہاں تقریباً 40 کے قریب پیشنٹس، لوگ نیچے آ گئے، رونا دھونا کوہرام بچ گیا، اور ظاہر ہے فون کے سلسلے شروع ہو گئے۔ 15 سے 20 منٹ میں پولیس اس مقام کے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ ہے آگے کہانی جو شروع ہوتی ہے۔ آپ امیجن کیجئے گا کہ کسی بڑے دماغ کو رہنے بھی دینا ہے کہ نہیں، وہ دماغ جو ریولوشن لا سکتے ہیں، وہ دماغ جو شعور دے سکتے ہیں قوم میں سے، ان تمام دماغوں کو انہوں نے ختم کر دینا۔ لکھتے ہیں کہ میں خود کراچی کے انگریزی اخبار دا نیوز کا کرائم رپورٹر تھا۔ مجھے یاد ہے کہ واقعے کی اطلاع ملنے کی خبر کی تفصیل جمع کرنے پر 6 بجے صبح سول ہسپتال کے مردہ خانے پہنچا تو ڈاکٹر احمد نے مجھے بتایا کہ حکیم صاحب کے سر اور گردن میں گولیاں لگیں۔ اب صاحب آ جاتی ہے پولیس کی کارروائی اور سیاست۔ پولیس تقریباً 10 سے 15 منٹ میں یہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ وہ دور تھا جب کہ میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، ان کا دوسرا ٹینیور تھا، سیکنڈ دور تھا، 3 دور اب تک پورے کر چکے ہیں، یہ ان کا سیکنڈ دور تھا۔ اس وقت سندھ میں لیاقت علی جتوئی وزیر اعلیٰ تھے، اور الطاف حسین کی متحدہ یعنی پروونس سندھ میں بھی متحدہ کی کولیشن کے ساتھ حکومت چل رہی تھی، اور سینٹر میں بھی متحدہ قومی موومنٹ کی کولیشن کے ساتھ گورنمنٹ چل رہی تھی۔ کسی نہ کسی کو نیگیٹو کرنے کے لیے کسی نہ کسی نے ایک سے ایک غدر کیا پاکستان میں۔ قتل کے چند گھنٹوں کے اندر ہی کراچی پولیس کے بعض افسران نے دعویٰ کیا، لو جی ہم نے گاڑی پکڑ لی،
آپ کہتا ہے کہ چلاکیاں تو پھر چلاکیاں ہی ہوتی ہیں نا. انہوں نے کہا جی ہم نے ایک گاڑی پکڑ لی اور یہ وہ گاڑی ہے جو حکیم محمد سعید کے قتل کے بیچ میں انوالو ہوئی ہے. اب فوری طور پہ ہی اگلے ہی 1 گھنٹے کے بیچ میں ایک سائڈ پولیس کی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک گاڑی پکڑ لی اور یہ وہ گاڑی ہے جو کہ حکیم محمد سعید صاحب کے قتل میں انوالو ہے، جبکہ پولیس کا جو دوسرا گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ وہ گاڑی نہیں ہے. گاڑی سے وہ کہتے ہیں بعض پولیس افسران جن میں اس وقت کے SSP فاروق امین قریشی، آپ ذہن میں نام رکھیے گا، فاروق امین قریشی اور ایڈیشنل IG سندھ رانا مقبول شامل تھے. ایڈیشنل IG سندھ یہ موقف اختیار کیا کہ گاڑی سے عامر اللہ نامی ایک نوجوان کی امتحانی مارکس شیٹ ملی ہے. تو دس مین مسٹ بی اے ینگ بوائے. عامر اللہ نامی یہ نوجوان متحدہ قومی موومنٹ کا کارکن بتایا گیا اور SSP فاروق امین قریشی اور ایڈیشنل IG رانا مقبول احمد نے اعلیٰ حکام، وزیر اعلیٰ اور حتیٰ کہ وزیر اعظم نواز شریف کو بھی اطلاع دی کہ عامر اللہ مبین طور پر حکیم سعید کے اس قتل میں ملوث ہے. فوری طور پہ انہوں نے اناؤنس کر دیا نا، گاڑی پکڑی، گاڑی میں عامر اللہ کی مارک شیٹ مل گئی. تو عامر اللہ کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے، مگر الطاف حسین مکمل طور پہ اس سے ڈینائی کرتے تھے. وہ کہتے تھے ان کے قتل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جلد ہی سندھ پولیس، اب پولیس کے دو گروپس بن گئے، جو سندھ پولیس اور کراچی پولیس کی قیادت میں اختلافات کی خبریں سامنے آ گئی. ایک نے کہا کہ وہ اب یہ سندھ اور کراچی پولیس کا بھی جب آپ المیہ سنتے ہیں، یہاں پر ایک جو انسپیکٹر جنرل پولیس تھے نا آفتاب نبی، ان کا ایک بھائی وہ MQM میں کے وفاقی وزیر تھے. اب آپ امیجن کیجئے گا اس ملک کا المیہ کہ جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس آفتاب نبی تھے، ان کے بھائی اسلام نبی متحدہ قومی موومنٹ کے وفاقی وزیر تھے، جبکہ کراچی پولیس کے سربراہ DIG مشتاق شاہ تھے. بہرحال وہ جو فاروق امین قریشی تھے نا، ان کے بیان سے مشتاق شاہ صاحب تب بھی متفق نہیں تھے، وہ آج بھی اس سے متفق نہیں ہے کہ وہ گاڑی اور عامر اللہ جو تھا نا اس کا MQM سے کوئی تعلق نہیں تھا. بہرحال قاتلوں کے بارے میں اختلافات کی تصدیق ہونا شروع کر دی. وزیر اعظم نواز شریف خاص طور پہ کراچی پہنچتے ہیں. جناب وزیر اعظم نواز شریف، وفاقی وزیر چودھری نثار، چیف سیکرٹری سعید مہدی اور 4-5 افسران. اب کہتے ہیں اس میٹنگ میں تاثر ملا جیسے یہ کیس حل ہو گیا ہے. باجی گاڑی مل گئی ہے، عامر اللہ مل گیا ہے اور اس کا تعلق اس کی مارک شیٹ سے نام پتہ چل گیا ہے اور ہمیں پتہ، حالانکہ جس نے قتل کیا ہے وہ گاڑی کے بیچ میں اپنا سراغ تو نہیں چھوڑ کے جائے گا، وہ سراغ تو پھر اپنے کسی دشمن کا چھوڑ کے چلا جائے گا نا، جہاں سے لوگوں کو کلو لینا آسان ہوگا. بہرحال اب وہ جو مشتاق صاحب تھے نا، جو IG تھے، مشتاق شاہ صاحب DIG جو تھے، ان سے جب نواز شریف صاحب نے، چودھری نثار نے، ان تمام نے پوچھا ہاں جی اس معاملے کو بتائیے حل کرنے میں کتنی دیر لگے گی، تو مشتاق صاحب نے کہا سر میں کوشش کرتا ہوں 24 آورز کا ٹائم تو مجھ کو دیا جائے نا. ٹھیک ہے. مشتاق صاحب نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں، ایسے مقدمات مشکل ہوا کرتے ہوتے ہیں. اور سابق DIG مشتاق کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے بعد، یعنی کہاں کہ نواز شریف، چودھری نثار اور ان تمام نے ہوٹل میں ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا اس کیس کو ریزالو کرنے میں، انہوں نے 24 آورز کی مہلت دی. مگر 24 آورز تو کجا، چند گھنٹوں کے بعد ٹیلی ویژن کے اوپر یہ جو ٹکر چلا کہ بھائی ملزم تو پکڑے گئے ہیں. اور اب مشتاق صاحب کہتے ہیں DIG سندھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اور چودھری نثار جب انہوں نے مجھ سے 24 گھنٹے کا پرومس لیا تو ان کو ڈر ہوگا کہ کسی انہوں پھاڑ کے نہ بہ جائے، ہے نا. تو انہوں نے اس سے پہلے یہ ٹیلی ویژن کے اوپر خبر چلا دی کہ ملزم پکڑے گئے ہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ان پولیس افسران سے اتفاق کیا جن کا خیال تھا کہ حکیم سعید کو قتل میں MQM ملوث تھی. اب MQM مرکز میں بھی MQM کا الحاق تھا اور سندھ میں بھی MQM کا الحاق تھا. ٹھیک ہے، بس اسٹرانگ پارٹنر. اور یہ لوگ کہتے تھے ہاں نہیں MQM نہیں بندہ مروایا ہے، بندہ پکڑ بھی لیا، عامر اللہ کا نام بھی دے دیا.
الطاف حسین اسٹرکٹلی کہتے تھے ہمارا اس قتل کے ساتھ حکیم محمد سعید صاحب کے قتل کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہرحال نواز شریف کی جانب سے ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین نے الزام لگایا کہ پاکستانی ادارے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو ہے, اٹس ناٹ بائی ایم کیو ایم. تو ایم کیو ایم نے یہ کہا کہ ہم نے نہیں یہ قتل کیا, بلکہ پچھلے دنوں عمران خان کے بیان کے بعد الطاف حسین نے کہا تھا کہ آئی ہیڈ گون تھرو ایگزیکٹلی دا سیم, اور میں بالکل یہی کہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بھی مائنس کیا تھا, ہمارے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا تھا. بہرحال وزیر اعلیٰ لیاقت جتوئی ہوا کرتے تھے, اب جناب انہوں نے ڈی آئی جی کو بھی فارغ کر دیا, مشتاق نبی صاحب کو بھی فارغ کر دیا, اور اگلے دن جو لیاقت جتوئی تھے نا ان کی بھی چھٹی کرا دی. یہ وہ ٹائم تھا جس میں سندھ میں گورنر راج کا کل لاگو ہو گیا تھا. مسلم لیگ کے رہنما پرویز رشید اس وقت سینٹ کے ممبر اور سرکاری ٹی وی کے چیئرمین کے عہدے پر فائز تھے, اور انہوں نے تصدیق کی تھی کہ نواز شریف نے ایم کیو ایم سے حکیم سعید کے ساتھیوں سمیت, انہوں نے کہا بھائی جنہوں نے قتل کیا, نواز شریف نے کہا تھا کہ ان کو سپرد کر دیا جائے, گورنمنٹ کے سپرد کر دیا جائے. تو بہرحال الٹیمیٹلی میک لانگ سٹوری شارٹ, ایک عرصے کے بعد آپ کو بتایا کہ اتنا قوم کا وقت ضائع کیا, وہ جن لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا بعد میں ان تمام کو فارغ کر دیا. کیوں فارغ کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی وافر ثبوت نہیں تھے. بہرحال کہتے ہیں کہ گرفتار ہونے والے جو ملزمان تھے پولیس افسران کی رائے واضح طور پر تقسیم دکھائی دی. اختلافات پولیس کے دونوں ڈپارٹمنٹس کے درمیان بالکل واضح تھے, اور اس وقت کے آئی جی جو آفتاب نبی تھے جن کے بھائی ایم کیو ایم میں وزیر تھے, انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ شروع میں اختلافات تھے مگر میں مختلف رائے رکھنے والے تفتیش کاروں کو الزام نہیں دوں گا. حقائق اور معلومات کا جو تجزیہ ہم نے کیا ہمیں لگا کہ عامر اس میں ملوث نہیں ہے ایم کیو ایم. اور آپ کو میں نے کیا کہا تھا کہ جو یہ نبی تھے ان کے بھائی جو تھے وہ ایم کیو ایم کے وزیر تھے, اور عامر اللہ کا تعلق کس سے تھا؟ ایم کیو ایم سے کنسیڈر کیا جاتا تھا. بہرحال کہتے ہیں ایسے مقدمات بہت تفتیش طلب ہوتے ہیں. ہم لوگ اپنی پیشہ ورانہ عزت اور توقیر کی خاطر بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں. مجھے اور مشتاق شاہ کو تبدیل کر دیا گیا, گورنمنٹ نے ان بندوں کو ہی وہاں سے فارغ کر دیا. حکیم سعید کا مقدمہ قتل میں پہلے خصوصی فوجی عدالت میں کارروائی شروع ہوئی, پھر سپریم کورٹ. فوجی عدالتیں وہ تو فیصلہ, آج تک مجھے ایک قتل کا تو فیصلہ آپ دے دیجئے گا کہ حکیم سعید کو کس نے مارا تھا. فوجی عدالت فیل ہوئی وہاں پہ, پھر سپریم کورٹ کے حکم پر جب یہ فوجی عدالتیں ختم ہوئی تو مقدمہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں منتقل کیا گیا. بہرحال جس نے ملزموں کو مجرم قرار دے کر سزا سنا دی. اب میک لانگ سٹوری شارٹ, یہ ملزم اریسٹ تو ہو گئے, ان کو سزائے موت بھی سنا دی گئی, بٹ لیٹر آن ان کو ریلیز کر دیا گیا. isn't it sad؟ یعنی سزائے موت کو بھی ختم کر دیا گیا. اپنے بھائی کی ایم کیو ایم کے وزیر ہونے سے متعلق سوال پر آفتاب نبی نے کہا کہ سب سے زیادہ ناراض تو مجھ سے ایم کیو ایم ہی رہتی تھی. حکیم سعید کا قتل بہت بڑا ظلم تھا, ان کو قتل کرنے والا انسان نہیں تھا. حقیقت بات ہے کہ وہ انسان نہیں تھا, اصل میں ایک پلاٹ کا مسئلہ تھا. اب کہانی کو آپ جو بھی رخ دے سکتے ہیں, اور یہ پلاٹ کون سا تھا؟ یہ پلاٹ وہاں تھا جہاں پہ انہوں نے اپنی یونیورسٹی بنائی تھی. یہ تو پھر بعد میں یہ بات ایک اور نئی کہانی آ گئی. آرمی افسران وہ ہیں, انہوں نے بھی کوئی خاص کیا کیا, فوجی عدالت میں گیا تو اسکروٹنی ہوئی, سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کی تشکیلی کالعدم قرار دے دی تھی, پھر ایک کمیٹی بنی اور پھر یہ کیس بس یہاں وہاں ہی ہوتا رہا. آپ امیجن کیجئے گا اس ملک کی تاریخ کس کو مورت. اور مزے کی بات یہ ہے, مجھے پتہ ہے میرے بہت سارے لسنرز دے آر سو ویری ڈیوائیڈیڈ, کیونکہ ہمارے لیے اشخاص زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیے عمران خان, ہمارے لیے نواز شریف, ہمارے لیے زرداری صاحب مور امپورٹنٹ. مرتے ہیں تو 10 عبدالسلام مرے, مرتے ہیں تو 10 عبدالستار ایدھی مرے, مرتے ہیں تو 10 حکیم محمد سعید جیسے لوگ مرے, because they are genuine people, and then genuine people don't have right to live, period. بہرحال
کہتے ہیں 4 سپتمبر 2011 کو انگریزی روزنامے ایکسپریس ٹریبیون نے لاہور سے خبر دی کہ MQM کے سابق سیکرٹری جنرل اور برطانیہ میں قتل کیے جانے والے ڈاکٹر عمر فاروق کے قتل کی تفتیش کرنے والے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے حکام کو ان لوگوں کی گھر کی تلاشی کے دوران ایسی دستاویزات ملی تھی جن کا تعلق حکیم سعید کے قتل سے ہو سکتا تھا۔ دستاویزات میں MQM کے ایک سیکٹر انچارج جاوید ترک کا وہ خط بھی شامل ہے۔ اب میں یہ کہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب زندہ ہیں، چودھری نثار زندہ ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ زندہ ہیں، ڈیفینیٹلی دے ہیو سم کلوز۔ بہرحال وہ کہتے ہیں لندن میں مقیم محقق و تجزیہ نگار آفتاب صدیقی کا کہنا ہے کہ خود MQM کو بھی نواز حکومت میں حکیم سعید کے قتل کے بعد کریک ڈاؤن کا سامنا تھا اور ریاست کی جانب سے مخالفانہ اور رویے اور اس کی پکڑ دھکڑ سے نجات کی سہولت خود MQM کو بھی چاہیے تھی۔ رانا مقبول کے مطابق استغاثہ نے تو خود گھٹنے ٹیک دیے، سردستی میں خم کیا اور ایسے نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ پولیس نے تو کیس بنا کر دے دیا تھا، ہو سکتا ہے کوئی بہت ضروری کمی رہ گئی ہو۔ اور بہرحال وہ جن ملزمان کے خلاف کارروائی کرنی تھی انہوں نے ہی ملزمان کا ساتھ دیا، تو رانا مقبول نے کہا کہ ریاست نے حکومت بدل جانے کے بعد کیس کی ویسی پیروی نہیں کی جیسی کا کرنا چاہیے تھی، کیونکہ نواز شریف کے بعد جب اگلی حکومت آئی تو انہوں نے پھر کیس کا فالو تھرو نہیں کیا، کیونکہ ہیروز تو مرتے رہیں گے، اس ملک کے اوپر حکومت کریں گے وہ لوگ جو کرپٹ ہیں۔ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ فوج کے خفیہ ادارے ISI کے سربراہ تھے۔ ان کا اس وقت بھی یہی موقف تھا کہ عامر اللہ 100% حکیم سعید کے قتل میں ملوث ہے۔ خود انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ کئی برس بعد جب میری بھی جنرل ضیاء الدین بٹ سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی بات دہرائی کہ عامر اللہ ہی حکیم سعید کے قتل میں ملوث تھا۔ میں نے کہا نا کہ ہر چیز کو ہم مخمصہ بنا دیتے ہیں۔ ایک سوال ان سے کیا گیا کہ اس کیس میں کافی عرصے کے بعد MQM والے کہتے تھے کہ ہمیں پکڑا گیا، مجھے تو پاکستان چوک پر واقع میرے گھر سے 1999 میں گرفتار کیا تھا، اللہ کا شکر تھا کہ بے قصور تھے۔ ان کا نام ملزمان کی فہرست میں کیسے آیا، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا گرفتار کرنے والے کون لوگ تھے، وردی تو پولیس کی پہنی ہوئی تھی، سادہ لباس اہلکار تھے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ گرفتار ہونے والوں سے کیا سلوک ہوتا ہے۔ ہماری بھی بڑی خدمت گزاری ہوئی، یعنی یو نو واٹ خدمت گزاری مینز۔ تفتیش پاکستان میں ہوتا ہے نا، جس نے نہیں بھی چوری کی اس کو اتنی پھینٹی پڑتی ہے کہ وہ خود کہہ دیتا ہے بھائی میں نے ہی قتل کیا، تم مجھے مارنا چھوڑ دو، مجھے پھانسی پہ لگا دو۔ بہرحال اس مقدمے میں 39 افراد کو نامزد کیا گیا۔ فیصل چاولہ تو حکیم صاحب کے قتل سے 2 ماہ پہلے سے جیل میں تھے کسی اور کیس میں۔ ایک اور کارکن تھے نظر مقرب، وہ بھی 2 ماہ پہلے سے جیل میں تھے، جبکہ ایک اور ملزم اعزاز الحسن کو شادی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ آپ امیجن کیجئے گا۔ شاکر احمد کہتے ہیں کہ مجھ پر انہوں نے دفعہ 109 یعنی منصوبہ بندی کا الزام عائد کیا تھا، میرے گھر سے کچھ بھی نہیں ملا۔ پاکستان میں کس طرح کیس چلتا ہے، عدالتیں کیسے کام کرتی ہیں، پولیس کیسے کام کرتی ہے، بس آپ دعا کی جا سکتی ہے کہ بے قصور کو سزا نہ ملے۔ حکیم محمد سعید آج میرے ساتھ نہیں، پاکستان کو ان کی اشد ضرورت آج بھی ہے، مگر اس ملک میں اچھا ذہن کوئی بھی نہیں رہے گا۔ سن رہے ہیں پروگرام ساز و باز میں آپ کے ساتھ عارف مظفر۔